ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو لیڈیز لاؤنج اگین. اس سے پہلے کہ ہم لوگ کوئی بھی بات شروع کریں, ہم سیدھا چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم خالدہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت. ہم نے وہ کل بہت مس کیا شو پہ, کل ہمارا بہت ہیپننگ شو تھا. کل آپ تھی نہیں, کل ہم نے میڈیٹیشن کی تھی تاکہ ہم اپنا خوف دور کر سکیں, کیونکہ کچھ حد تک ہوا, میرا تو ہوا. تھینک یو. خود کا میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوئے خالہ خود میڈیٹیشن کری تھی کہیں اپنا خوف دور کرنے کے لیے. مجھے خوف تھا جب میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی نہیں کیا تھا, تب تھا خوف ہائٹ سے. میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے پروگرام میں بتایا تھا, اس سے تھا تو وہ میں نے اس سے کلیئر کیا. سمدھا ہیلنگ کا آپ نے حوالہ دیا تو ہم بتاتے چلیں کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, سمدھا ہیلنگ کے بارے میں, زیل کے بارے میں, زیل سائنسز کے طور پر. یہ زیل کا مطلب کیا ہے؟ زیل کہاں سے یہ لفظ آیا ہے؟ جھیل میں گروپ آف انرجیز, اور جھیل سائنسز جو اسٹڈیز کرتے ہیں وہ ہے جو ہیومن پاورز ہے, ہیومن ایکسلنسز ہے, اور جو انرجی کے فارم میں کوئی بھی چیز ہو اسے بات کرتے ہیں. ویسے تو انسان بھی ایک انرجی ہے, پاور ہے, ایک اسٹرانگ فورس ہے. تو یہ انرجی کیسے کام کرتا ہے, کیسے ورک کرتے ہیں, اسی پہ بات کرتے ہیں. مائنڈ کیا ہے اور مائنڈ کی انرجی کیا ہے, پاور کی کیا ہے, باڈی کی جو انرجی ہے, لینگویج کی انرجی ہے, اور ہمارے ارد جو انرجیز موجود ہے, ہمارے ارد جو انوائرمنٹ میں جو ہیلنگ پاورز ہے, میگنیٹک فورس ہے, اور بہت سے ایسے طاقتیں ہیں جو موجود ہے جو نظر نہیں آتی ہیں. تو جس طرح گریویٹیشنل فورس ہو گئے, اب یہ بھی تو نظر نہیں آتا ہے. اور انسان کی خود بھی کچھ فورس ہے, کچھ طاقتیں ہیں جسے آپ قوت فیصلہ کہہ سکتے ہیں, قوت ارادی کہہ سکتے ہیں, اور ان کو آپ میموری کے جو ہاں اس طرح کے مائنڈ کے جو اسٹرکچر ہے, کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس نظر نہیں آتے ہیں. ان کی جو مطالعہ ہے جھیل سائنسز میں, یہ اس سے تو نہیں ریلیٹڈ ہے جیسے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں, جیسے یوگا کے اندر اکثر بتاتے ہیں کہ یا سنسکرت کے اندر یا یوگا کے اندر ویسے بتاتے ہیں کہ آپ کے چاکراز ہوتے ہیں, انرجی سینٹر. بالکل ایگزیکٹلی. تیسرا بات یہ ہے کہ جھیل سائنسز کے 6 اسکولز ہے. اسکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن جس کی بہت سے سبجیکٹس ہیں, پھر اسکول آف ہیلنگ انرجیز ہے جس کی بہت سے سبجیکٹس ہیں, اور اسکول آف مائنڈ سائنسز ہے اس کے بھی بہت سے سبجیکٹس ہیں, اور اس طرح اسکول آف یوگا ہے, اسکول آف میڈیٹیشن ہے, اسکول آف میگنم پاور ہے. جھیل سائنسز اسی اسٹڈیز پر مشتمل ہے. جھیل سائنس نہ کہ انرجی سے بات کرتا ہے بلکہ مادے سے بھی, کہ ہم جس طرح میڈیسن ہے, ہم نیچرل میڈیسن جو بھی ہے اس کی جو مطالعہ ہے وہ بھی جھیل سائنسز کی اسٹڈی کرتا ہے اس کو. اچھا. یہ میں نے جتنے مطالعات بچپن سے کرتا آ رہا, اس پہ لکھتا بھی رہا. میں نے اس پہ تحریری کی ہے, آرٹیکلز لکھے, پھر پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب پہ. اور پوری دنیا میں ملا لوگوں سے, ایسے لوگ جو اس طرح جو میٹا فزیکل سائنس کی جو لوگ ہیں, جو پیراسمپیتھیٹک جو آرگان ہے اس پہ جو ورک ہو رہے میڈیکل میں, جو اے جی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں, ہم مشین کی جو بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کی برین ویوز ہے, اس کے پھر میں مطالعہ کرتا رہا. کیونکہ بچپن میں میں خود کچھ ایسے تجربات سے گزرا ہوں جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا, میں نے یہ مطالعہ سٹارٹ کیا. درحال کہ میں میڈیکل پڑھ رہا تھا. میڈیکل بھی میں نے اس لیے پڑھا, میڈیکل میں اس لیے پڑھا کہ میں صرف اسی کے لیے میں نے کیا تھا کہ میں جان سکوں کہ انسان کے اندر اور کچھ کیا ہے. مگر میڈیکل میں سے کوئی خاص چیز تو مجھے نہیں ملی, سوائے چلو اچھا ہے, علم اچھا ہوتا ہے جو بھی حاصل, سوائے اس کے کہ ہم انیٹومی پڑھتے ہیں, فزیولوجی پڑھتے ہیں, جو ہم اپنے جو وہ نروز کی جو فورس ہے وہ پڑھتے ہیں. ہاں, پیراسمپیتھیٹک جو آرگان ہے جو ہم میڈیکل میں پڑھتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ختم ہوتے ہیں اور اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے پھر, اور اس پہ اسٹڈی آگے بند ہو جاتے ہیں بالکل. کیونکہ میڈیکل تو 5 سینس پہ جو بھی چیز مادے سے بات کرتے ہیں وہ انرجی وغیرہ اس چیز سے اس میں اسٹڈی نہیں ہوتی, تو وہ پھر وہاں سے پھر جھیل سائنس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں انرجی سے بات کرنے. اب جھیل سائنسز کے اندر الٹرنیٹیو میڈیسن جو اسکول ہے اس کے اندر آتے ہیں
اسکول آف الٹرنیٹیو میڈیسن اسکول میں آتے ہیں. ریفلیکس سولوجی, ایکوپریشر, زون تھراپی, اس میں ہے کلر تھراپی, اور یہ ساؤنڈ اینڈ میوزک تھراپی ہے, اس میں ہائیڈرو تھراپی ہے, ہربل ہیلنگ ہے, اور اس میں ہومیوپیتھک ہے, ہونا تھراپی ہے, فینگ شوئی ہے. یہ چیزیں اس میں یہی پڑھی تھی. فینگ شوئی تھراپی کون سی ہے؟ فینگ شوئی کچھ ریڈیشنس, کچھ مختلف, ہر چیز کے جو اینگلز ہیں نا اس سے مختلف, یا ہر چیز سے ایک انرجی نکلتے ہیں, ریڈیشنس ہوتی ہے ہر چیز کی, ہر چیز سے کوئی پاور نکلتے ہیں. تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو انسان کے ساتھ, جس طرح کے سٹار کی بات ہوتے ہیں کہ لوگ سٹار کی بات کرتے ہیں کہ آج میرا سٹار صحیح کام نہیں کر رہا ہے, آج سٹار اس جگہ پہ ہیں, آج سٹار اس جگہ پہ ہیں. فینگ شوئی میں یہ ہے کہ ہم اپنے جو زندگی میں جو ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکیں, یعنی جو نیگیٹو ریڈیشنز ہوتے ہیں اس سے بچیں, پازیٹیو جو ہمارے لیے ہے اس کو اپنائیں, اس کے پاس جائیں, ان کو صحیح طریقے سے کریں. اچھا, تو یہ جو طریقہ ہے فینگ شوئی, یہ جاپنیز یا چائنیز طریقہ ہے, دونوں میں سے ایک؟ جی بالکل, یہ وہی سے آئی ہیں, اور اس کا جو کافی عرصے سے چل رہا ہے. آج کل تو یہ آرکیٹیکٹس میں آرکیٹیکٹس اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں کام آتا ہے کہ میں گھر کے جو چیزوں کی جو گھر کے جو جتنے بھی آپ گھر میں جو بھی چیز پڑی ہیں اس کو کیسے رکھیں, اور اس کے اینگلز کیسے ہو, سونے کا کیسے ہو, آپ مقصد ان کے دروازے بیڈ روم کے کس سائڈ پہ ہو, اور آپ کی جو ٹیبل ہے کہاں رکھیں, اور صوفہ کیسے ہو, یہ سارا کچھ جو جس طرح ہم سمدھا ہیلنگ انرجی میں ہم سیکھتے ہیں سمبلز, جو انسان ہے وہ سمبلز بناتے رہتے ہیں, کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو. تو وہ انہیں کو لیے پھر انہیں کو استعمال کریں کہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. گھر کو کیسے بنائیں, کچھ لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ گھر کو ٹرائنگل میں بنائیں آپ, اچھا, پیرامڈ شیپ میں بنائیں, تاکہ اس کو زیادہ آپ کو انرجی ملے, میڈیٹیشن ملے. اور کچھ کو مختلف مشورے دیتے ہیں وہ کہ اس اینگل میں بنائیں, تو ساؤتھ اور نارتھ کا جو پول ہے, جو اس میں جو انرجی جو چل رہا ہے اس کے مطابق بھی بتاتے ہیں. تو یہ اس طرح چیزیں. That's interesting کہ architects are using this. میں نے تھوڑا سا architecture بھی پڑھا ہے زندگی میں. اچھا. میں نے آگے نہیں دیکھی گئی تھی. That's interesting. اچھا, تو سمدھا ہیلنگ سے کیا ہمارا مطلب ہے؟ سمدھا ہیلنگ, جی سمدھا ہیلنگ ایک اسکول ہے جس میں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی آتے ہیں, اور اس میں ہے سمدھا ہیلنگ انرجی, اور اس میں ہے بایو انرجی ہے, بایو پلازمک انرجی ہے, اس میں ریکی آتے ہیں, اس میں ڈی اے انرجی آتے ہیں. یہ اس میں موجود ہے, اسکول آف ہیلنگ انرجی میں موجود ہے. تو جو اسکول آف ہیلنگ انرجی ہے اس میں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی دنیا میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا, ہم نے دریافت کیے اس کو, اور یہ ریکی سے 99% پاورفل ہے. اچھا, یعنی اس کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر لیول آٹومیٹیکلی اٹیومنٹ اس کی ہو جاتی ہے. اوکے, سمدھا ہیلنگ انرجی پاورفل ہے. ادھر جیسے میں آپ کی کیٹلاگ میں دیکھ رہی ہوں کہ ریکی جو ہے 4 قسم کی ریکی مینشن ہے ادھر. کنڈالینی ریکی ہے, سیکم ریکی ہے, یوسوئی ریکی ہے, تبتین ریکی ہے, شمبالا ریکی ہے, اور ریکی کے اتنے اور اقسام ہے. یوسوئی ریکی ہے, بہت سے ریکی کے اقسام ہیں. ہر ریکی اب ڈیفرنٹ قسم کی ہے, اس کے اندر بھی ابھی تو اتنی ریکی اور نکلے, پاور ریکی, اور جو ہے نا انڈیا ریکی, بودا ریکی, کرشچن ریکی, پتہ نہیں کیا کیا ریکیز ابھی جو ہے نا, لیکن اس کے نام ہر کسی نے الگ سے رکھ لیا, اسے اپنے نام سے کر لیا. ٹھیک, یہ ہوتا ہے. اب سمدھا ایک پیور طریقہ علاج ہے جس میں ریکی ویکی کوئی چیز شامل نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریکی آٹومیٹیکلی سمدھا سے ہو جاتے ہیں, تو سمدھا کا کوئی تعلق ریکی سے نہیں ہے, ریکی کا تعلق سمدھا سے ہے. کیونکہ ریکی کے سمدھا کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر لیول خود بخود اس کے اٹیومنٹ کہتے ہیں, اس کو ہوپس کہتے ہیں.
یا جس طرح کے ایک استاد جو اجازت دیتے ہیں نا، جس طرح اجازت ہو، اس طرح ہم روحانی طریقے میں صوفیزم میں ہم کہتے ہیں اجازت بھی ہے. اچھا اٹیونمنٹ اسی کو کہتے ہیں اٹیونمنٹ، لیکن اس کی میننگ ڈیفرنٹ ہے جل سائنسز میں. جل سائنسز میں اس کے میننگ ہے ہم آہنگی، جڑنا، ملنا. اچھا اس کا یہ ہے، اور وہ انسان مل سکتا ہے اس پاور کے ساتھ، اس کنیکشن بنا سکتا ہے اس ہیلنگ فورس کے ساتھ. پھر وہ کرونک ڈیزیز کا علاج خود بھی کرتے ہیں اور ادرس کا بھی کرتے ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ. اب آپ نے جو مینشن کیا تھا کہ بچپن میں آپ کے ایکسپیرینسز ایسے تھے جو آپ کو زیل سائنس کی طرف لے کر آئے تھے، ایسے کیا ایکسپیرینسز تھے آپ کے جو ڈاکٹر صاحب جو آپ کو اس زیل سائنس کی طرف جی لے کر آئے؟ بالکل. میں بچپن میں جو مجھے تو جب ہم جاتے ہیں میڈیٹیشن کی ڈیپ کیفیت میں جاتے ہیں تو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے بچپن کو، بلکہ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے اپنا بچپن، مگر ماں جو میں ماں کے منہ سے آپ کو جو ماں بتاتی تھی وہی آپ کو بتا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے ہاتھوں میں ایک کرنٹ تھا بجلی جیسے. جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ہاتھوں میں کرنٹ تھا، اور جو بھی لوگ اس کو لگتا میرے ہاتھ تو اس کو کرنٹ لگتا، اور جو بھی اگر ان کو کوئی بیماری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیور کرتا، ٹھیک ہو جاتے. اچھا تو میرا جو ہے نا میرے مختلف القاب ملے بچپن سے، جو ہے نا وہ مختلف القاب ملے. پرنس، جب میں بڑا ہو گیا تو وہ پرنس آف ہیلنگ ہو گیا. پہلے تو ایک بجلی والا بچہ تھا جو کہ کہتے ہیں اسے بجلی نکلتے ہیں. پھر لوگوں نے مختلف اور القاب دیے مجھے. تو اس طرح کے میرے ہاتھوں میں ابھی تک اللہ نے وہ شفا. اس سے مجھے سوال پیدا ہوا کہ ایک دیکھے ایک بزرگ ہے یہاں پر جس سے میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، جس سے دین پڑھتا ہوں، جی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر کیوں ہے؟ کوئی اور شخص ہے جو بڑا ڈاکٹر ہے، ان میں وہ نہیں ہے، اتنے بڑے پڑھے ہیں، ان میں یہ نہیں ہے، تو میرے میں کیسے ہے؟ میں سوال بھی کرتا دینی علماء سے، اتنا زیادہ تنگ بھی کرتا لوگوں کو کہ آپ مجھے بتا دیں، میرے سوال کا جواب دے دیں. تو وہ بتاتے کہ اللہ نے جن پہ مہربانی کیے ہوتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو دیے ان کو آپ اس طرح. میرا سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، پھر بھی مجھے اس تنگ کرتے ہوئے تو میں نے اس پہ پھر تحریری کیے، ریسرچ کیے، مطالعہ کیے، تحریری کیے اس پہ. یہی وجہ تھا جو میں جیل سائنسز کی طرف آیا. اور کون سی عمر میں آپ نے ریسرچ میں کرنا شروع کی 9 سال کی عمر میں نے یہ دو چیزوں کا فرق دیکھا. 9 سال کی عمر میں جب میں تھا تو 2 چیزوں کے میں نے فرق کہ ہیلنگ پاور الگ چیز ہوتا ہے، میگنیٹک فورس الگ چیز ہوتا ہے. اچھا انسان کے اندر بھی ہیلنگ فورس ہوتا ہے، میگنیٹک فورس بھی ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد بھی ہیلنگ پاور ہے، میگنیٹک فورس بھی ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے میں نے اس کو ہیلنگ کا نام دیا لوگوں کو. میں نے کہ یہ کوئی بجلی نہیں ہے، یہ میگنیٹک فورس نہیں ہے، یہ ہیلنگ ہے. تو جب میں نے ہیلنگ کا ان کو بتایا لوگوں کو تو وہ میں 9 سال کی عمر میں تھا، اور 9 سال کی عمر میں میرے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اچھا میں جیسا کہ مقصد جیسا کہ لیکچر دیتے ہیں کوئی شخص، جیسا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے، یعنی بڑی لوگ آتے تھے، بزرگ لوگ آتے تھے. مجھے شرم بھی آتا تھا کہ مجھے عجیب سا بھی لگتا تھا، یعنی کہ یہ ان کو میں ہیل کرتا ہوں، ان کو میرا بہت احترام کرتے تھے. اچھا میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس لیے مجھے وہ ہوا تھا. ویسے تو ہمارے ایک روحانی سلسلہ آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کی وجہ سے مجھے کچھ الگ سے عطا کی. تو ابھی جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ کے تھرو کرنٹ آتا تھا، رائٹ؟ زندگی میں جب پرابلم بس یہی تھا کہ لوگوں کا اتنا زیادہ وہ میرے طرف اتنا کنسنٹریشن، تو اس سے مجھے تھوڑا ڈسٹربینس ہوتے تھے. اچھا اگر کہ کسی کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے میں اللہ نے کچھ ایسا کچھ، تھوڑا سا ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کچھ ہو گیا، ہاں وہ والا. ہاں نہیں کیا ڈر یہ تھا کہ یعنی لوگوں کا کنسنٹریشن اتنا زیادہ میری طرف، میں تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا
یعنی سائڈ پہ ہوں, اتنا زیادہ توجہ, اتنا زیادہ کنسنٹریشن لوگوں کے میری طرف نہ ہو. اور پھر میں اور چیزوں پہ پھر میں نے میڈیٹیشن, مراقبے, اس چیزوں پہ پھر میں نے کیے, میڈیٹیشنز کیے, پھر دوسرے ممالک گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے ملے, میڈیٹیشن کے مختلف میتھڈ طریقے سیکھے. پھر میں جا کے یوگا میں نے سیکھا. اچھا. میں چاہتا تھا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ نالج ملتے رہیں. جی جی جی. یوگا میں نے سیکھا اور بایو پلازمک پاور پہ اسٹڈی کیے, ادیک پاور, میگنل پاور, اور جو ہے نا بایو انرجی پہ, اس پہ ہیلنگ پاور پہ, مائنڈ پہ, اور مائنڈ سائنسز پہ, الٹرنیٹیو میڈیسن کو, میڈیٹیشن کا, اور میگنل فورس پہ, اس پہ میں نے اسٹڈیز شروع کیے. اور پھر یہ سامنے جو بھی آیا تھوڑا بہت میں نے تحریر میں لے, اور پریکٹیکل ابھی الحمدللہ ہمارے اس صرف ہیلنگ انرجی کے تقریباً الحمدللہ ابھی تک کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اچھا. اور بہت تیزی سے لوگ دنیا تک جا رہے ہیں اور دنیا تک پہنچ رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو باہر بھی اوبیسلی, جیسے زیل سائنس صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, آپ باہر بھی اس کو جاتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں؟ بالکل. یہ ہالینڈ میں ہے, رشیا میں ہے, اور یو کے میں, اس طرح کے ہمارے انڈیا میں ابھی بن گئی ہیں, وہیں پہ بھی ہے. اور تو باقی انڈیا میں ہمارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہے جو کہ وہ بھی کچھ مقصد شوبز سے ریلیٹڈ ہے, اور بہت وہ لوگ احترام کرتے ہیں. تو وہاں پر انشاءاللہ ہم ابھی جائیں گے اور وہاں پر بھی ہم کلاسز لیں گے. اس طرح کے انشاءاللہ دبئی میں اور باقی جتنے ممالک ہیں اس میں ابھی ہمارے چل رہے تمام کلاسز. سنٹرل ایشیا میں کرتا تھا. یہ میرا نام جو ہے عبدالصمد ہے, تو مسافر کا لقب مجھے وہاں ملا تھا. مسافر تاجکستان اور سنٹرل ایشیا, وہ مسافر کا لقب اس لیے ملا کہ میں اس ممالک میں اتنا سفر کرتا رہا, اتنا متلاشی تھا میں, اتنا زیادہ میں ریسرچ کے پیچھے کہ جس طرح کے ایک بھٹکتی ہوئی ایک رو نہیں ہوتی ایسا جس کو وہ کہتے ہیں, اس طرح میں ابھی بھی ایسے حالت ہے میرے. ابھی بھی میں مطالعہ کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں اس پہ. میں صرف اسی کے اندر میں نے اپنا آپ نے انویسٹ کیا اپنی ساری بہت انرجی, ساری زندگی میں نے اس کے لیے وقف کیا, اور مجھے پسند بھی ہے, اس میں سکون بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور یہ بیہیویئر اچھا کرتے ہیں اور اخلاق اچھا کرتے ہیں, اور انسان کو جو ہے نا روحانی طاقتوں کی طرف لے جاتے ہیں, سکھ کی طرف لے جاتے ہیں, نیچر کی طرف لے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بہت پسند ہے اور بہت اچھا ہے. اور یہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ٹھیک ہو جاتے ہیں, کوئی کرونک ڈیزیز جو پاسبل نہیں ہے, میڈیکلی پاسبل نہیں ہے, جب ٹھیک ہو جاتے ہیں وہاں پر مزہ آتے ہیں, وہاں پر انسان کو ایک قلبی سکون خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے ہیں؟ ویسے آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے؟ بچے نہیں ہیں ہمارے. اچھا, میں سے پوچھی, میں نے کہا اگر ہیں تو پھر ان کے اندر یہ انرجی ہے یا نہیں ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی بالکل. دیکھیں سمدھا میں آپ کو بتاؤں, سمدھا ہیلنگ انرجی ہے. اگر کوئی ماسٹر کورس کرتے ہیں تو بچے, اگر ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں بھی وہ ہیلنگ پاور ہوتے ہیں. ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت سی تجربات ہیں یہاں پر, تو وہ ہیلنگ فورس ان میں بھی ہوتے ہیں, اور بڑی حشاش پشاش اور بہت تندرست جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ بہت اچھے ہوتے ہیں بچے. اچھا, بالکل. میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس کے بعد آپ کے بعد بھی تو پھر جو ماسٹر لیول کرتے ہیں. میرے تو اتنے بچے ہیں, کئی لاکھ بچے ہیں میرے. اچھا, اسٹوڈنٹ بچے ہی ہوتے ہیں نا, زبردست اسٹوڈنٹ بچے. تو آپ کبھی ایسے اسٹوڈنٹ کے اکراس آئے جس کے اندر کوئی آپ نے اسپیشل انرجی دیکھی ہو, جو آپ کی طرح اس کے اندر بھی تھوڑی انرجی کوئی ہو, یا کوئی گفٹ ہو اس کے اندر؟ میں یہ بولنا چاہ رہی. جی خالدہ ہے نا, اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان میں اس طرح کے ہے الحمدللہ, بہت ہی اچھے ان میں. یہاں پر پہلے بار میں ڈی اے انرجی میں نے انٹروڈیوس کرایا آج سے 15-16 سال پہلے.
تو اس کی میں نے تقریباً کوئی 35 ماسٹر بنائے تھے. پھر میں چلا گیا یہاں سے رشیا چلا گیا, ان کو یہاں چھوڑ دیا. جب میں یہاں پر آیا تھا تو ہر کسی نے اپنے اپنا نام دیا ہوتا اس کو اپنے طور پہ نا. کوئی کہتا تھا کہ ہمیں سلطان باؤ نے دیے, کوئی کہتا تھا ہم نے وہ فلاں جگہ سے ہم نے لے لیا, کوئی کہتے ہیں ہم وہ مکے مدینے گئے تھے وہاں سے مل گیا تھا, کوئی کہتے ہیں وہاں سے مل گیا تھا, کوئی کسی نے تو بڑی بڑی دعوے شروع کیے ہوئے تھے. تو جب میں آیا تھا میں نے کہا نہیں یہ سائنٹیفک انرجی ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے بے شک, مگر آپ اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو تھوڑے سے یعنی ان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس طرح نہ کریں. ویسے لوگ کس طرح فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, اور جو اصل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں, جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بھی دی ہوئی ہوتی ہے, ایک گفٹ دیا ہوتا ہے, ہیلنگ گفٹ. تو اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کون صحیح کون غلط ہے, وہ کس طرح پھر ڈفرینشیٹ کریں؟ جی کون صحیح کون غلط تو ابھی دیکھیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس چیزوں میں, مگر جو جس جان سے شفا ملتے ہیں وہاں جانی چاہیے اور انسان کو لینی چاہیے, کیونکہ شفا کے اللہ نے کوئی کہیں نہ کہیں تو ضرور شفا رکھا ہے, کوئی کسی بھی چیز میں شفا ہوتے اور کوئی بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے. یہ تو سائنس بھی کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج ہے لیکن انسان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اب دیکھ لیا آپ نے کہ کتنے بیماریوں کا علاج میڈیکل میں نکلا, علاج ہو رہے ہیں نا. تو اسی طرح تلاش اگر کرے انسان تو کہیں نہ کہیں ضرور ہے. یہ صرف نہیں کہ میڈیکل ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکل تمام بیماریوں کا علاج ہے. ہم نے خود میڈیکل میں پڑھا ہے کہ میڈیکل تمام بیماریوں کا علاج نہیں ہے. کوشش کرے ریسرچ کرے تو تمام بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اگر تحقیق کیا جائیں اس پہ. تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کوئی روحانی سائڈ پہ آتے ہیں, کچھ میٹافزیکل سائڈ پہ آتے ہیں, تو پھر پاسبلٹیز بہت ہے کہ علاج کے کرونک ڈیزیز کے علاج کے پاسبلٹیز بہت. تو اس میں جیسے زیل سائنسز نے کینسر کی طرف دھیان دیا ہے, جیسے کینسر کا علاج کرانے. بالکل علاج ہوا ہے, کینسر کا علاج ہوا ہے. خالدہ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں 2 سے 3 ڈیز کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ گھر جا کے بہت سارے نہیں میں کہوں گی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جنہوں نے کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, ڈینگی وائرس کا کیا ہے, شوگر کا کیا ہے, جتنی بھی کرونک بیماریاں آتی ہیں جیسے بیک بون کی مسائل ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ اس میں ممکن. حالہ یہ ٹریٹمنٹ جیسے کینسر کا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب مطلب بہت ایسی اسٹیج پہ جہاں پہ میڈیکل لوگ بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کا وہ ٹریٹمنٹ. اس میں جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے وہ کرتی یہ ہے کہ آپ کے ہر سیل کو ریفریش کرتی ہے. جب آپ کی اینٹی باڈی اسٹرانگ ہوگی نا تو آپ پہ بیماری حملہ نہیں کرے گی. یہ آپ کی اینٹی باڈی کو اسٹرانگ کرتا ہے تو وہ پھر خود فائٹ کرتی ہے بیماریوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ لائک وڈ یو وانٹ کہ کوئی کینسر پیشنٹ آپ کے پاس آئے اور وہ اپنے آپ کو کیور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے. 3 طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ ہوتے ہیں جن کے خود کے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کی بیٹھ کے ورکشاپ اٹینڈ کریں, وہ خود آ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے بہت سارے الزائمر جس کا پوری دنیا میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس کے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوئے ہیں. ان کے پھر فیملی ممبر آتے ہیں, وہ ٹریننگ لیتے ہیں, وہ جا کے پھر خود ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا, خالدہ خود ہی تھوڑی سے خود پرابلم تھا ان کو, ایسے پرابلم تھا جو کہ وہ تو بہت گمبھیر سی پرابلم تھا, اللہ نے ٹھیک کیا. اور انہوں نے پہلے انٹرویو انڈس پہ آج سے 6 سال پہلے دیا تھا نا, 6-7 سال پہلے یہاں پر دیا تھا انڈس ویژن پہ. اچھا, انہوں نے انٹرویو میرے ساتھ ہم دونوں آئے تھے یہاں پر مارننگ شو میں بلائے تھے. تو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میں بیمار تھی اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا تھا. اچھا جی, تو آپ کی بیماری کو کتنا عرصہ لگا تھا صحیح ہونے میں؟ زیادہ دیر نہیں لگی تھی. جیسے میری جو بیک بون کا مسئلہ تھا تو بیک بون کا صرف ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ اوپن سرجری کروائیں اس کے ادروائز. اور اس میں بھی یہ تھا کہ آپ کو 95% ہوتا ہے کہ آپ بعد میں پیرالائز ہو جاتے ہیں اور 5% ہوتا ہے کہ آپ موو کر سکیں گے. تو میں سرجری نہیں کروانا چاہ رہی تھی. پھر میں ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھی. میں نے 3 سال پیرالائز لائف گزاری ہے. اچھا, موو نہیں کر سکتی تھی, یہاں تک کہ بیڈ پہ سائڈ بھی چینج نہیں کر سکتی تھی. 3 سال. پھر میں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, وہاں پہ میں نے ایڈ دیکھا. پھر میرے جو بھائی تھے وہ لے کے گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, انہوں نے میرے ہیلنگ کی.
3 सेशन दिए, उसके बाद फिर मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं खुद बैठ के चेयर पे बैठ नहीं सकती थी ना, फिर बैठ के मैंने क्लासेस अटेंड की और अभी मैं आप लोगों के सामने माशाल्लाह आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब हमें एहसास भी नहीं हुआ कि आपको कोई बैक बोन का इशू था जो इतना मुश्किल लोगों में या तो वॉक करने नहीं, में मेरा अभी तक रिपोर्ट्स हैं जिन हॉस्पिटल्स में मैं एडमिट रही हूँ ना, वहाँ पे अभी तक मेरा डेटा है पड़ा हुआ। अच्छा, तो हमको एक वाइड स्केल पे पब्लिकेशन इस चीज़ की देनी चाहिए। ये तो अच्छा, ये तो यानी ये तो एक पब्लिकेशन की बात अलग है, आपको ऐसे मिसालें कई हज़ार मिल सकते हैं, कई हज़ार। असल में बात ये है कि जो भी हम इतनी मादा परस्ती की तरफ जा रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ों बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये वैसा झूठ बोल रहा होगा, ये वैसा कर रहा होगा। लेकिन एक बार आके कोई शख्स देखे तो सही कि कोई रिसर्च तो करे, कोई मीडिया वाले तो आए हैं, कोई रिकॉर्ड तो करें, कुछ ऐसा रिसर्च तो हो जाए कि अगर ये सच है तो मीडिया वाले आके रिकॉर्ड करे उसको और फिर उसको चलाएं। अगर झूठ है तो और अच्छा खबर मिलेगा ना, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएंगे अगर झूठ है तो अगर यानी एक मुजरिम को पकड़ा जाएगा कि ये तो गलत बात कर रहे हैं ना, तो ये इतना धोखा दे रहे दुनिया को, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर सही है, कोई सच है तो आ जाओ, वो सच भी मालूम होगा, पूरे मीडिया वाले आ जाए, आप एक बार रिकॉर्ड तो करें, एक बार देखे तो सही कि पेशेंट ठीक हो भी रहे कि नहीं। डॉक्टर समद तकरीबन कोई 10 साल से यहाँ मीडिया पे आते हैं, टीवी टेलीविजन पे आते हैं और प्रिंट मीडिया पे आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आर्टिकल्स ये तहरीरें की है, बुक्स लिखी है और ये सारे वीडियो यूट्यूब पे भी मौजूद है सारे कुछ। ये सच का तो पता चले, आप आए तो सही। एक बड़ा सा खबर है, ये सबसे बड़ा खबर है, मगर लोग नहीं करते हैं, लोग इतने इसको नहीं सराहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान का फ़ख्र करनी चाहिए हमें इस पे कि एक शख्स है कि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसा कुछ दरियाफ्त किया और ऐसे इलाज हो रहे और अल्लाह ताला ठीक करे लोगों को। ये बात है कि लोगों को बिल्कुल जो है ना, जैसा कि वो मोहर लगी हुई है यहाँ पर कि उनको मादे के बगैर और कुछ नज़र नहीं आना। लास्ट टाइम हमारी कराची पीसी होटल में वर्कशॉप थी, वहाँ पे अभी भी उनकी पूरी फैमिली अब स्टूडेंट है। अच्छा, वो जो लेडी थी वो व्हील चेयर पे आई थी, अच्छा, नेक्स्ट डे वो खुद चल के आई थी। पीसी की जितनी भी मैनेजमेंट थी उन्होंने भी देखा उनको कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ है कि पहले दिन वो व्हील चेयर पे आई हैं, नेक्स्ट डे वो खुद चल के आई। उनके वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो यूट्यूब पे अपलोड हैं, देख सकते हैं लोग, बिल्कुल स्टूडेंट्स तो उनका फिर किस तरह इलाज हुआ था? उन्होंने खुद क्लास ली ना, अपनी हीलिंग की, लेकिन एक दिन में ही चलने के काबिल हो गई। हैरानकुन बात ये है कि एक दिन में वो इस काबिल हो गई कि वो व्हील चेयर के बगैर चले। हम जिसे वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी कहते हैं, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग, इस पे भी फख्र होने चाहिए हमें कि एक तरीका रिकी है जो 100 साल पहले चला था और अभी तक चल रहा है, दुनिया में बहुत पहले हुए, और एक ऐसी चीज़ रिकी के मुकाबिल आए जो उससे 99% पावरफुल है। तो ये बहुत बड़ी बात होता है। अगर ऑल काइंड अफ्रीकी के कोर्सेज करते हैं तो वो कोई 12 लाख बनते हैं, इधर पाकिस्तान में बाहर करेंगे तो 25-30 लाख बनते हैं। अगर ऑल काइंड अफ्रीकी का को मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, हीलर मास्टर लेवल तक करेंगे, ये इसी हम अभी जो कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों का, इसमें से वो चीज़ें फ्री हो जाते हैं, वो समुदाय से कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए। हम पैसा नहीं लेते, रिकी का कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अलग भी करवा सकता था, मैं 12 लाख रुपए किसी ले सकता, हम ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। अभी भी जो भी यकीन माने, जो भी जितने भी यानी नॉन प्रॉफिट है, ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, जो भी आते हैं इसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, जितने भी हैं हम इसी में खर्च करते हैं। लोगों को बुलाने में इतना कोशिश हम करते हैं कि उसको जो है ना, तो लोग यकीन नहीं रखते हैं ना, तो उसके लिए आपको पता है, आपको टीवी पे आना होता है, आपको प्रिंट मीडिया पे आना होता है, तो सारे कुछ आना होता है, लोगों को समझाना होता है। हेल्प कौन करेंगे हमारे? ना तो कोई गवर्नमेंट हमारा हेल्प करेगा, ना इंडिविजुअली कोई करते हैं, कोई हेल्प हमारे साथ। तो आपको मीडिया ने अभी तक कवर करने की कोशिश नहीं की? जैसे आप वर्कशॉप्स करते हैं जी, और मतलब किसी ने अभी तक ये मीडिया की तरफ से कोई आके उन्होंने कवर नहीं किया है? कुछ तो आए हैं, कुछ लोग आए हैं, क्यों नहीं, न्यूज़ वाले आए हैं, कुछ न्यूज़पेपर वाले आए हैं और कुछ किए, लेकिन ये नहीं है, ये कम है। अच्छा, जिस तरह अभी हम यहाँ पर है, मेहरबानी है, मकसद यहाँ की जो भी
چینلز ہے جتنے بھی ہیں انڈس نیٹورک کا ان کے مہربانی ہے جو کہ ہمیں موقع دیے کہ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں اور لوگوں تک یہ ہم بتا سکے کہ آپ لوگ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سمدھا ہیلنگ کی جو کلاسز جو ورک شاپس آپ لوگ کراتے ہیں تو اس میں کیا ایکسرسائزز ہیں یا میڈیٹیشن؟ جیسے ہم لوگوں نے کل تو بہت ہماری ایک اسمال اسکیل پہ تھی، اس سے زیادہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے جس پہ آپ بالکل یہ 3 سے 4 گھنٹے کا ایک کلاس ہوتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے کا ایک کلاس ہوتا ہے، اس میں ہم لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں تو اٹیونمنٹ دے دیتا ہے، اسی 3 سے 4 گھنٹے میں لوگوں کے ہیلنگ ہوتے ہیں، کل آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم پوچھ لیتے ہیں سب سے نا، میڈیا والے آ کے وہ کور کر سکتا ہے، اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے، دنیا کو دکھا سکتا ہے. ٹھیک، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. افطار کا ٹائم ہو گیا، پھر سے ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا. بٹ خالدہ اینڈ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آج ہم لوگ کو بہت انٹرسٹنگ آج میں نے دل کی بات کہی، ایسی چیزیں میں نے دل کی بات کہی نہیں، آج مجھے بھی مزہ آیا. زبردست. اور ابھی کراچی میں افطار ہونے والی ہے تو ہم لوگ بریک پہ جا رہے ہیں. آپ اپنی افطار کھولیں، روزہ کھولیں. ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد.